انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خام خواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خام خواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطہ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں، تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہیں یہ بہت آگے نکل گئے، چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہے۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہے، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار ہے۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا ہے۔ سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر، اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں۔ ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے، لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کی لغت سے خارج ہو چکے ہیں، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں،
یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے، اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے، لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استیصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا۔ آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کون سا ہے۔ ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، وہ شرف انسانیت ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے۔ بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے۔ خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی، یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے۔ حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے، ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے۔ یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی۔ شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے۔ میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیہ مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے۔ اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہے تمام انسان۔ اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے، کوئی نیچا ہو جائے۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ لونڈیوں کے مسئلے کی وضاحت، سوال نمبر 1، اکبر علی صاحب ہیں، یہ اکبر علی بیگ۔ قرآن مجید سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5-6 کا ترجمہ یہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں موجود اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں، یعنی لونڈیا۔ اس میں ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یہاں پر کون سی لونڈیاں مراد ہیں؟ کیا ان کا رواج آج کل ہے؟ کسی لڑکی کو پیسے دے کر خرید کر لونڈی بنانا تو اسلام میں سخت منع ہے۔ اللہ کرم تفصیل سے وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، اسلام میں صرف ایک نوعیت کا غلام یا لونڈی جائز ہے، اور وہ ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ ہو اور اس میں پی او ڈبلیوز کی حیثیت سے جو کہ کمبیٹنٹ جو کہ واقعتاً جنگ میں حصہ لینے والے ہیں، مرد اور عورتیں، جن کو آج کل پی او ڈبلیو بنا لیا جاتا ہے،
کہ وہ جو ہے پرزنرز آف وار، ان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ بجائے اس کے کہ مستقل اس میں کنسنٹریشن کیمپس میں پڑے رہے، وہ اس میں ان کو اسلامی معاشرے کے اندر جذب کرنے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا جائے لوگوں کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت اس کی غرض و قائد، اور وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں مبادلے کے اندر اگر شکل بہتر بن سکتی ہو تو اس کو بھی اجازت ہے، کہیں اگر زر فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں کوئی قباحت نہ ہو تب بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت جو ہے اس کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن فرض کیجیے کوئی شکل ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ انہیں کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھیں، وہ تو گویا کہ ایک مستقل لائبلٹی بھی آپ پر ہو گئی، اور نمبر دو یہ کہ ان کی اپنی زندگیاں اب نارمل ہو گئی۔ اس کی بجائے ان کو نارمل سوسائٹی میں جذب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلاس 2 سٹیزنز کی حیثیت سے وہ مسلمانوں میں اس معاشرے میں دے دیے جائیں۔ اس طرح کی جو خواتین ہوں گی ان کے ساتھ تعلق جو ہے جنسی وہ جائز ہے۔ یہ لونڈیاں جو اس طریقے سے لونڈی بنی ہو اس کی فروخت بھی جائز تھی۔ کسی آزاد مرد یا عورت کو پکڑ کر لونڈی یا غلام بنا لینا حرام مطلق ہے۔ یعنی جو کیا تھا انہوں نے امریکنز نے کہ افریقہ سے پکڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ جال ڈالا اور آدمی کو لیا اور لے کر لے گئے اور زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ میں لے گئے اور پھر انہیں غلام بنا کر رکھا، یہ حرام مطلق ہے۔ اسلام کی تاریخ اس نوع کے کسی بھی غلط حرکت سے بالکل پاک ہے، خالی ہے، صرف جنگ کے اندر۔ اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے اگر اس میں آپشنز نہیں ہیں تو پھر یہ کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں اور ان کی پھر فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے جو میرے علم میں ہے۔ باقی کسی کو خامخواہ آپ نے خرید لیا اور کسی کو پکڑ کر کسی آزاد کسی مرد یا عورت کو اور زبردستی لے جا کر کے بھیجا، یہ تو بالکل حرام مطلق ہے، بہت بڑا جرم۔ یہ ضمنی سوال ایک صاحب نے کر دیا ہے کہ نکاح ان لونڈیوں سے بھی کرنا ہوگا۔ نہیں، نکاح لازمی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ۔ نکاح تو کر لیا تو پھر تو زوجہ ہو گئی، وہ الگ کیٹیگری کہاں رہی۔ لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی لونڈی کو اپنی آپ کی وہ لونڈی تھی، وہ تھی POW کے طریقے سے آئی تھی، کنیز تھی، آپ نے اسے آزاد کیا، اس سے نکاح کر دیا، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ایمینسیپیشن جو تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی آزادی کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ رکھ دیا گیا، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، اور اسی طریقے سے اس کو بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا گیا۔ فک و رقبۃ، گردنوں کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا معاملہ اسی طریقے سے کسی لونڈی کے ہاں سے اولاد اگر ہو گئی تو اب وہ ام ولد ہو گئی، اب وہ لونڈی نہیں رہی، ام ولد ہو گئی، اسے فروخت آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ ہی کے ہاں رہے گی، لیکن یہ کہ وہ آپ کا اس کا درجہ جو ہے عام کنیز سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تفصیلی قوانین ہے۔ اصولی سوال جہاں تک تھا اس کے حد تک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ راستہ اب بھی کھلا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے اس پر میں بھی بہت غور کرتا رہا، اس لیے کہ بظاہر تو عام خاص طور پر آج کل کے حالات میں یہ چیز جو ہے ذہن انسان کا اس کو قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ آخری دور میں ہونے والے ہیں، جن میں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں میں سمجھتا ہوں یقیناً کوئی ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے لیے کہ اس کا راستہ شریعت کے اندر باقی رکھا گیا، کھلا رکھا گیا، اگرچہ اس پر بڑی پابندیاں لگا دی گئیں۔ یہ بھی ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، کام کا بھی بوجھ اس پر اتنا زیادہ نہ ڈالو کہ جس کا بہت مشقت والا ہو جائے، کوئی بہت سخت کام ہے تو تم خود بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی۔ یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین ایبک کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سپکدگین کون تھے؟ الطویل کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی، یہ سب کے سب غلام تھے۔ اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر میں، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع ہے، مملوک غلام کو کہتے ہیں۔ تو ممالک کی حکومت مصر میں عالم اسلام کی دو عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں، اس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے، اتنے اونچے اور ایسے ایسے غلام جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ اب وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے۔ ایک یہ کہ پہلے ان کو بڑے نیچرل انداز میں معاشرے کے اندر جذب کر دیا جائے،
بجائے اس کے کہ اب نارملی وہ کنسنٹریشن کیمپ کے اندر پڑے ہوں اور سڑ رہے ہوں وہاں پر، ان کی زندگی نہ زندوں کی ہے نہ مردوں کی ہے، اس کی بجائے یہ شکل اختیار کر لی گئی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، ایمنسیپیشن کے راستے کھول دیے گئے۔ باقی اس انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا گیا میرے نزدیک واللہ عالم کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آخری دور کی جنگوں میں، واللہ عالم۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا۔ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرو۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کا کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے بال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، وہ فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے اپنے نفس کی بھی۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہے جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے،
اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی۔ کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کے اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت۔ یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ ویسألونک عن المحیض، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل هو اذن، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہو تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم اللہ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو، اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی کوئی احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ الا عابر سبیل، اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آدمی مریض ہے، نہانے میں اندیشہ ہے، بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے،
تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو. لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا تیمم. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا اس کا قصد کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو. بل ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی عفو ہے، بہت معاف کرنے والا. یہی لفظ ہے جو حضرت عائشہ سے جو مروی ہے دعا لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تو ہے ہی معاف فرمانے والا. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے. اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے. یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے. اصل محرک انسان میں، یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس ہے، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں ہے. سیکشول موٹیو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ موٹیو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ موڑ لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکشول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے. قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے، نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی. لیکن سب سے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ.
اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی گئی. حب الیہ، نمبر 1 نساء. کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنے؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے. اللہ کا رسول نہیں، حقیقت ہے اس کا اعتراف کرو. بہت مضبوط موٹیو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہے، اب آئندہ نہ کیجیے، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں. اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں. یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائض میں. اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط. بنیادی بات صحیح ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار ہے. حضور کی حدیث ہے ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ لیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے. یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے. وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، خوشبو ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے. والنفس تمنا و تشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا تھا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا. تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت. اس کی منفی نفسیات ہوگی، کبھی مثبت نفسیات ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں، لوٹو پلٹو، توبہ کرو، اور وہ توبہ بھی نہایت خالص توبہ. یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو، وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی تیزی سے. فرمایا یہ تو توبۃ المکذبین ہے، جھٹلانے والوں کی توبہ ہے. یہ وہ گھبرایا. تو پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہو، شدید ترین پشیمانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، پھر یہ کہ آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ ہرگز دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اور نہایت گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی دعا جو ہے اس کی معافی طلب کی جائے. یہ قلب کی گہرائیوں سے جب تک یہ توبہ نہیں نکلے گی یہ توبہ نہیں ہے. تو توبۃ النصوح، یہ نصح کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ ہے کسی شے کے خالص ہونے، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو. توبۃ النصوح، یہ توبۃ النصوحہ، خالص توبہ کرو، دل کے ایک گہرائیوں سے توبہ کرو، اور صمیم قلب سے توبہ کرو، عزم مصمم کے ساتھ توبہ کرو کہ پروردگار جو خطا ہو گئی ہے بخش دے، آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف تو حرکت نہیں کروں گا. خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے اس کے بارے میں تو تعین کے ساتھ فیصلہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا. اس میں ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے شاید آج دن میں کسی گفتگو میں عرض کیا تھا، بعض طبائع ہوتی ہیں مریض،
ان کی قوت ارادی جو ہے کمزور ہوتی ہے. اس وقت وہ خلوص دل سے بھی اگر طے کر رہے ہیں کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا تو وہ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے، کل یا پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں. اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی. اس بات کو سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ میں انکریج کر رہا ہوں، لیکن مسئلے کو سمجھ لیجیے. جس وقت انسان توبہ کر رہا اس وقت عزم مصمم کا ہونا ضروری ہے. اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو، ہماری کیفیات کو. اگر اس وقت عزم مصمم ہے تو توبہ صحیح ہو جائے گی. پھر اگر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر خطا ہو گئی ہو پھر توبہ کرو. بازا بازا ہر چہ ہستی بازا، در کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے. معلوم یغر غرب، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بولا ہے آ کر حلق میں اور نزع اور جان کندنی کا عالم شروع نہیں ہو گیا ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی، اب یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے گا تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے. اس وقت اگر عزم مصمم ہے تو توبہ درست ہو جائے. تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے مابین، اس میں 3 شرائط ہیں کہ جو علماء نے معین کی ہے. ایک حقیقی پشیمانی، وہ پشیمانی جس کے لیے اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا، اور داغ دہلوی اس مجلس میں موجود تھے جہاں علامہ نے یہ شعر پڑھا ہے. تو انہوں نے بڑی داد دی تھی کہ میاں اس عمر میں اور یہ شعر یعنی چشم بد دور، وہ یہ داد کا بڑا ایک یعنی بلیغ انداز ہے. اور وہ شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. شرمندگی کے احساس سے پیشانی کے اوپر اگر پسینہ آ گیا ہے، شرمندگی ہے اللہ میں یہ کیا کر بیٹھا، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو یہ شرمندگی سے اگر عرق آلود ہو گئی ہے پیشانی تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. حدیث میں یہ مضمون آیا ہے. اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے توبہ سے. بائبل کی ایک سٹوری جو ہے دی پروڈیگل سن، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، اکثر جو تھے سارے بڑے فرما بردار، بڑے عمدار، سعادت مند کام کرنے والے. ایک تھا نٹکھٹ قسم کا شریف، وہ اپنی دولت بھی بٹوا کے لے گیا. پھر وہ بہت سال کے بعد آیا ہے تو سخت یعنی فقیری کے اور قلاشی کے عالم میں باپ نے واقعی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا برکت پھر اس بچے کو بنا لیا، اپنے بیٹے کو. تو وہ سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا اس نے یہ کیا، اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی آپ کی محبت جو ہے وہ یہاں پھر اس کے جو ہے شامل حال ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی اگر 100 بھیڑیں اور بکریاں ہیں تو اگر کوئی بھیڑیا کسی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بچانے کے لیے. جو میرے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق. یہی معاملہ اللہ کا. یہ در حقیقت ایک پیرابل ہے، ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہگار بندوں کے جو شامل حال ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی کہ تصور دیا گیا ہے کہ ایک لق و دق سے راہ میں ایک شخص سفر کر رہا تھا. ایک ہی اونٹنی سواری کی، اسی پر اس کا راشن بھی تھا، پانی بھی تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے، دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے. تو ذرا بیٹھا بیٹھا اونگ گیا. اب جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے. اس کا سفر کا ذریعہ وہی، پانی اسی پر، راشن اسی پر، گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی اس کی. لق و دق سے رہا ہے، کہاں جائے، کہیں پانی نہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں. دیوانہ وار دوڑتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے، کہیں سراغ نہیں ملتا. تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے بیٹھا ہے. مایوسی کی انتہا، موت کا انتظار کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے. تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوتی ہے. وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. زبان لڑکھڑا گئی ہے اس خوشی کی شدت کی وجہ سے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے، توبہ کا بڑا اونچا مقام ہے ہمارے ہاں. شرائط بھی سخت ہیں، 3 شرطیں وہ
ایک عزم مصمم، ایک پشیمانی، حقیقی پشیمانی۔ نمبر 2 عزم مصمم کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ نمبر 3 ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا، یہ گویا کہ اس کے عزم مصمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا وہلہ آئے، کوئی اور خطا ہو جائے، بات دوسری ہوگی۔ اور جو حقوق العباد کا معاملہ، اس میں چوتھی شرط اور ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کی کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ تو وہی بندہ ہے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو وہ تو وہی معاف کرے گا۔ یا یہ کہ آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال جو چوتھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی میں توبہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ یا معافی طلب کریں یا تلافی کریں اس شخص کی جس کے حقوق کو آپ نے طلب کیا۔ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی، لیکن جو دلائل میں نے دیے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جلد قبول کیا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اگرچہ ٹھیک ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو وجعلوہ جو فعل امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، لازم نہیں ہے۔ امر دونوں طرح کا ہوتا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ تو سوال یہ کہ بہتر کو کیوں چھوڑے؟ جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑے، کس دلیل سے چھوڑے؟ ہمیں لازماً اختیار کرنا چاہیے۔ پھر میں نے عرض کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودھری اور وہ سرمایہ دار جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توہین ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو؟ یہ صرف باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی۔ حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں؟ اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں۔ دیہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاروں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں، وہ چودھریوں سے کیسے کہیں؟ عام شہروں میں بھی مساجد کی جو مینیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرمایہ داروں پر، لوگوں پر، اونچے لوگوں پر ملتوی ہوتی ہیں، ان سے کیسے کریں؟ لہٰذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی، حدیث موجود ہے ترمذی شریف، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی جب کہا دیکھو اگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ تیسری بات میں نے اور دی دلیل دی اور اس میں غیرت کو ابھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت برقرار رکھی، ان کی شادی چرچ میں ہوگی کہیں نہیں ہوگی، پرنسس ہو پرنس ہو وہیں جائے گا۔ اور اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، جب شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو کی، اس کی بیوی کا سارا فرگوسن جو نام تھا، اور وہ ذرا نٹ کھٹ قسم کی لڑکی کیا عورت تھی پوری، تو اس نے یہ کہا تھا، اس کا بیان آیا تھا، I will not say I am not a timid type of woman, I won't say I will obey him۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر، چونکہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرتے ہیں، اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابع داری کروں گی۔ اس نے کہا میں نہیں کہوں گی، کہنا تو پڑا، اس کے بغیر وہ پرنس اینڈریو کی دلہن نہیں بن سکتی تھی، شادی جو ہے وہ تو بہرحال چرچ میں ہوئی۔ ہمارا مولوی بیچارہ بغل میں دبا کر وہ رجسٹر اور بیٹھا سوکھ رہا ہوتا ہے، بارات تو ابھی آئی نہیں ہے، 2 گھنٹے گزر گئے، بیٹھا ہوا، یہ اس کی حیثیت ملازم۔ یہ وجہ ہے اب جب اس سے بھی غیرت جاگی لوگوں کی، ہاں واقعی بات صحیح ہے، عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے۔ چوتھی دلیل میں نے اور دی، دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اس کے لیے دعا کرنا، خیر برکت بھلائی سعادت، یہ اس نکاح کا جز ہوتا ہے۔ لکھتے بھی ہیں کہ دعا میں شریک ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ دعا کا ماحول آپ نے باہر جو ہے بڑے قالین بچھا لیے قیمتی، اور ان پر قیمتی صوفے رکھ لیے اور بڑے سنہری قسم کے شامیانے لگا لیے، لیکن وہاں پر ماحول کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی رہے ہیں، دھواں سگریٹوں کا، قہقہے لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے ہیں، فحش گوئی کر رہے ہیں۔ اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے ہوا مولوی صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر لو۔ اب دعا کیا خاک کر لو؟
دعا کے لیے ماحول ہوتا ہے، دل کی آبادگی ہوتی ہے، ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہوتی ہے، تب دعا ہوتی ہے۔ یہ ماحول ہے، اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہیں، جمعے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مسجد ہے، پاک ماحول ہے، لوگ اپنے اپنی حد تک اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں اور اس کے اندر عطر بھی لگایا ہے، حضور کی سنتیں ہیں یہ، اس طرح جمعے کی تیاری کیا کرو۔ اس ماحول کے اندر کوئی دھواں نہیں ہے سگریٹ کا، کوئی قہقہ نہیں ہے، کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی بکواس نہیں ہو رہی ہے، یہاں دعا کا ماحول۔ تو یہ 4 دلیلیں ایسی تھیں کہ جو قاطع تھیں اور ہیں الحمدللہ۔ تو پہلی بات، مسجد کے اندر نکاح کی محفل منعقد کی جائے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے، اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو، ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں، اب اس کو 30 برس میں نے جدوجہد کی ہے، ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے، اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر، حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقیناً یہ ہے، میں کہتا رہا ہوں کہ بھئی برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو، لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا کیا۔ دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے، کوئی سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا، اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے، وہ بیویوں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں، تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عصمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ۔ اب میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 مہینے ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے تصویر کشی حرام ہے، تو یہ آپ کے سامنے جو اتنے بڑے بڑے ویڈیو کیمرے گھوم رہے ہیں یا ٹی وی پر آپ کی جو تصویر آ رہی ہے، آیا یہ صحیح ہے یا اچھا ہے؟ یہ سوال کر لیا۔ دیکھیے، کتاب و سنت کی روح سے جو چیز حرام ہے وہ ہاتھ سے تصویر بنانا ہے۔ کیمرہ تھا ہی نہیں، حضور کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر حرام مطلق ہے۔ اس سے پہلے وہ بھی حرام نہیں تھی، یہ بھی جان لیجئے۔ جیسے سجدہ تعظیمی جائز تھا، ایسے ہی حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے۔ تماثیل، یہ بڑی بڑے تماثیل بناتے تھے لوگ، جنات جو تھے ان کے لیے، لیکن شریعت محمدی میں ہاتھ سے تصویر بنانا، جاندار کی نقشہ ہے آپ کھینچ رہے ہیں، کوئی فطری لینڈسکیپ ہے، کوئی حرج نہیں، جاندار کی تصویر بنانا حرام مطلق ہے۔ لیکن جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو اب یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا کہ آیا وہی حکم اس پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ عالم عرب کے علماء جو ہیں چوٹی کے، وہ اس کے قائل ہیں کہ اس پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، ہاتھ سے بنانے والی تصویر پر ہوگا۔ البتہ انہوں نے کہا پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے، ہاں تعلیم کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ہمارے ہاں کے علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ اس کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا کہ یہ حرام ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے، اس کو جائز کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے علماء ہیں جن کے فوٹو بھی اخبارات میں چھپتے ہیں، جن کی جو بھی ہوتی ہیں مجالس شورا، اس کے بھی اجتماعات جو ہیں ان کے فوٹو آتے ہیں۔ تو عمل بہت سے حضرات کا مختلف ہے، لیکن ہم عمل کی بات نہیں کر رہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ حرام ہے، البتہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے۔ ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے جو معاشرتی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دین کی ضرورت ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اب ایک ہے آپ آڈیو سن رہے ہیں، وہ زیادہ دیر سن نہیں سکتے، ایک ویڈیو ہے، یا تو آدمی آپ کے سامنے موجود ہے 2 گھنٹے کی تقریر آپ سن سکتے ہیں، ہلتے بھی نہیں، وہی آپ کو آڈیو سننا پڑے تو آپ پہلو بدلیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ویڈیو ہے تو آپ بات سن سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو ہم نے اس کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہوئے اختیار کیا۔ اور یہاں بھی بتا دوں، جو سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانی کے آخری شیخ الاسلام تھے علامہ کوثری رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید عبد الفتاح ابو غدہ، یہ اس وقت فقہ حنفی کے عالم عرب میں سب سے بڑے ماہر ہیں۔ ان کے نزدیک بھی جائز ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان کی رائے میں آڈیو پر لے کر آیا ہوں۔ بلکہ اب یہ وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے، وہ تو یہاں پر جب آئے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک علماء کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، ایک تو علماء جو ہوتے تھے کنونشن اسلام آباد میں تو مقامی علماء کے ہوتے تھے، ایک انٹرنیشنل، اس میں وہ بھی آئے تھے۔ تو مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھے، فقہ حنفی کے عالم عرب کے چوٹی کے جو ہیں وہ استاد ہیں۔ ملنے گئے ہوٹل میں، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا، آپ کیا یہ دعوت دے کر گئے کہ آئیے ہمارا دارالعلوم دیکھیے، وہ آئے۔
انہوں نے اپنے داماد کو مولانا محمد تحسین صاحب کو بھی بلا لیا، وہ ابھی زندہ ہیں، ان سے اس واقعے کی توثیق کرائی جا سکتی۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ جب وہ میں بھی تھا وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جب بتایا گیا کہ آ گئے ہیں علامہ کوثری صاحب، وہ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ، تو ہم سب اٹھ کر باہر نکلے، دیکھا ان کی گردن میں کیمرہ لٹک رہا ہے۔ اب ہم بڑے پریشان، یہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں حرام، اور یہاں پہ کیمرہ لے کر عالم دین جو ہے اتنا بڑا مفتی آیا ہے۔ خیر خاموش رہے۔ اب جب جا کر کمرے میں بیٹھ گئے، انہوں نے کھولا، کیمرہ نکالا اور کہا سورہ اجتماعیہ، یعنی ایک جو ہے گروپ فوٹو میں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ ذرا ٹھیک ہو جائے، سیدھے ہو جائے، بیٹھ جائے، سورہ اجتماعیہ۔ اب مولانا بلوری صاحب جو ہے خاموش نہیں رہ سکے، نہیں حرام، ہمارے نزدیک حرام، ہمارے نزدیک حرام۔ انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، پوچھا دلیل کیا ہے حرمت کی؟ جو دلیل لائے انہوں نے کاٹ دی۔ آخر میں مولانا بلوری کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں حرام تو نہیں ہے، ہم اسے تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کا موقع، آپ حرام کہتے ہیں دلیل لانی پڑے گی۔ یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل موقع۔ بعض چیزیں ہمارے یہاں بس مشہور ہو گئی ہیں، اور بعض علماء یہاں تک کہ ہمارے اس وقت کے جو علماء ہیں وہاں طالبان کے، وہ بھی اسی طریقے کی عمل کر رہے ہیں۔ ٹی وی کو بری شے نہیں ہے، ٹی وی کے ذریعے سے آپ کیا پھیلا رہے ہیں۔ ہمارا یہ تھا کہ ایک زمانے میں تو یہ رائے تھی کہ لاؤڈ اسپیکر اذان بھی حرام ہے، نماز کی امامت بھی حرام ہے۔ اب ایک امام کر رہا ہے، 2 لاکھ آدمی پیچھے تبلیغی اجتماع میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ امام نے کب اللہ اکبر کہا۔ امام سجدے میں پڑا ہوا ہے، پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام کھڑا ہو گیا، پوری جماعت گری ہوئی ہے سجدے میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ اللہ کے بندو، آخر وہاں بجلی بھی جلاتے ہو کہ نہیں جلاتے؟ وہاں پر جو ہے لالٹینیں جلایا کرو، بجلی کا کیا تمہیں حق پہنچتا ہے؟ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ اپنی نگاہ کو وسعت دی جائے۔ لاؤڈ سپیکر میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اذان دیجئے تو یہ اچھا ہے، اس کے ذریعے گانے نشر کریں گے برا ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دین کی تعلیم کی جائے وہ اچھی ہے۔ اگر کچھ اور فحاشی کریں گے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے یا جو CNN وغیرہ کرتے تو وہ برا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم ہے۔ ہاں، خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ، وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں۔ اب اسے اپلائی کیجئے، جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک کے مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے، وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے۔ یہ نفسی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا۔
نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی. ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا کہ ایُّ الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرے ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی. وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے. حکم تھا، ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں. تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ، انتہا یہ. جہاد، المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائے.